اب محبت والی اطاعت کب ختم ہوتی ہے؟ جب محبت کم ہو. آپ کہتے ہیں صاحب محبت بھی کم ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں کب کم ہوتی ہے؟ محبت اس وقت کم ہوتی ہے کہ جس کمال سے محبت متعلق ہو اس کمال میں زوال آئے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے کسی کو چاہا تھا، اس کے خطیب ہونے کی وجہ سے خطابت کا زور کم ہوا، محبت کم ہو گئی. ہم نے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چاہا، حسن و جمال ڈھل گیا، محبت کم ہو گئی. ہم نے کسی کے علم و فضل کی وجہ سے اسے چاہا، علم و فضل ہلکا پڑ گیا، محبت ختم ہو گئی. تو جس کمال سے محبت وابستہ ہوتی ہے جب اس کمال میں زوال ہو تو محبت ختم ہوتی ہے. میں تو اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں، جس کے کسی کمال میں زوال نہیں. وہ محبوب ایسا محبوب جو چلا اور چلتا جا، بڑھا تو بڑھتا گیا، اٹھا تو اٹھتا گیا، چمکا تو چمکتا گیا، دمکا تو دمکتا گیا. دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہاں بھی پہنچا تو ابھی یہی سنائی دے رہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ. تو جس کا کمال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے اگر محبت وابستہ ہو گئی تو کبھی نہیں جائے گی. چاہے تیرے گلے پہ خنجر رکھ دیا جائے، چاہے تجھے تلوار کی نظر کر دیا جائے، چاہے تجھے بھوکا رکھا جائے، چاہے تجھے پیاسا رکھا جائے. اس لیے کہ جس محبوب سے تم متعلق ہے نہ اس کے کمال کو زوال نہ اس کی محبت کو فنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا آپ خیال فرماتے جائیں تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو. تو اصل میں معیار محبت میں بتا دوں، بس بات ختم کر دوں. معیار محبت کیا ہے؟ حبک الشیء یعمی و یصیب. کسی چیز سے محبت کرنا یہ تمہیں گونگا بنا دیتا ہے، اندھا بنا دیتا ہے، بہرا بنا دیتا ہے. بہرا اندھا. محبت کرنے کے بعد، محبت کرنے سے پہلے اکھیارے اور سننے والے بھی، اور محبت کیا بہرے ہو گئے. کیا مطلب؟ جب کسی سے آپ محبت کر لیں گے تو اب آپ کی نظر صرف اس کے کمال پر ہوگی، اس کے جمال پر ہوگی. اس کی برائی سننے سے آپ بہرے ہوں گے، اس میں عیب دیکھنے سے آپ اندھے ہوں گے. جو محبت کا دعویٰ کرے اور عیب کی تلاش کرے اس کو اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنا چاہیے. ماننے سے پہلے عیب تلاش کیا جاتا ہے، ماننے کے بعد نہیں. ایک مثال اس موقع پر میں دے دیتا ہوں. آپ کے شہر میں مجھے ایک فاؤنٹن پین کی ضرورت ہوئی. چلا گیا دکان پر، اور دکان پر جانے کے بعد میں نے کہا مجھے فاؤنٹن پین چاہیے ایک. وہ دکھا رہا ہے 1 درجن، لا کے سامنے رکھ دیا. میں اسے اٹھا رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، اسے اٹھا رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، کسی کو چلا رہا ہوں، کسی کو کھول رہا ہوں. میری نظر تنقیدی. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس کا عیب دیکھ رہا ہوں. عیب ہو تو چھوڑ دو، عیب ہو تو چھوڑ دو. اپنایا نہیں ہے نا عیب دیکھنے کا موقع. خوب دیکھو اس میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں. لینا ایک ہے، دیکھ رہا ہوں 1 درجن. اور پھر سوچ سمجھ کر کے جب میں نے اسے ایک پسند کر لیا، لے لیا، لے کے لگایا، چل پڑا. تو دکان پر جب تک تھا تو درجنوں مرتبہ اسے دیکھا، اور پیسہ دے دینے کے بعد گھر تک چلایا، ایک بار بھی نہیں دیکھا. گھر تک چلایا اور ایک بار بھی نہیں دیکھا. اور پھر سید فضل الرحمان صاحب ملے. میں نے اپنی نگاہ انتخاب کی داد لینی چاہی اور دکھایا ان کو، تو فوراً انہوں نے بھی اب تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا. ارے کیسا اٹھا لایا آپ قلم، یہ شعر ہمارا تھا، آپ کو مجھے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. تو میں نے کہا دیکھیے صاحب آپ یہ نہ دیکھیے، باڈی نہ دیکھیے، جا دیکھیے چلتا کتنا اچھا ہے، ذرا وہ دیکھیے. تو وہ عیب دکھا رہے ہیں.
میں خوبی دکھا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ چیز میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ چیز میری ہے، ان کی نہیں ہے، میں نے اپنا بنا لیا۔ اب اس میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ، عیب کی بات مت کرو، کمی کی بات مت کرو، نقص کی بات مت کرو۔ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے رسول کو اپنا لیا ہے۔ اب نہ ہم کوئی عیب دیکھیں گے، نہ کوئی برائی سنیں گے، ہم دیکھیں گے تو صرف کمال دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو صرف جمال دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ دو لفظ اور سن لیجئے دوستو، قلم میں تو عیب ہو سکتا ہے، عیب دار قلم کا عیب اپنانے کے بعد ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو جو رسول بے عیب ہو، جو رسول بے عیب ہو، اس کی کسی چیز میں کوئی کمی دکھانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت حسان کا شعر پڑھ کر کے بات ختم کر دیں گے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھے؟ آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ وآخر دعوانا۔